إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ محترم اسلامی بھائیوں و ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ جو لوگ حق و ہدایت کی راہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، اس جستجو اور محنت میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی دین، اللہ تعالیٰ کا صحیح بتایا ہوا راستہ ہمیں مل جائے، جو لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ راستہ دکھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس راستے پر گامزن کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و ہدایت کے پانے کے لیے اس آیت کریمہ میں ایک اہم اور بنیادی شرط بیان کی ہے کہ کوشش کرنا، جستجو کرنا، حق کے طلب کے لیے، حق کے پانے کے لیے، حق پر ثبات قدمی کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے بہت سارے واقعات اور قصص کو بیان کیا ہے، اور قصوں اور حکایتوں کے ذریعہ سے امت کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اگر صحیح احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں گے تو اس میں بھی قوموں کے واقعات، صالحین کے واقعات، انبیاء کے واقعات، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دینی دعوتی کوششیں، ان کے واقعات کو ذکر کر کے امت کو تعلیم اور تربیت دی گئی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید نے ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیوں کے درمیان مبعوث کیا گیا۔ اہل عرب کو امی کہا جاتا تھا، جو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو ان امیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ان کو پاک صاف کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے ساتھ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تو نہیں لائے، لیکن یہ آگے جو ہے ایمان لائیں گے، آگے دین کو قبول کریں گے، اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
اور سورۃ الجمعہ کی ان آیات کا نزول ہوا تو کہتے ہیں فسأل رجل، ایک آدمی نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا رسول اللہ، اللہ کے نبی امیوں سے تو سمجھ میں آیا کہ یہ عرب کے لوگ مراد ہیں، لیکن یہ جو آپ نے ذکر کیا وہ آخرین، یعنی اس کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، تو اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ آدمی 2 بار 3 بار وہی سوال دہراتا رہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو ان کے اوپر رکھا اور پھر آپ نے فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، اگر ایمان اور دین یہ ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو میری امت کے کچھ ایسے لوگ، ان جیسے کچھ لوگ ہوں گے جو اس کو ضرور پالیں گے۔ یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی شخصیت، آپ کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑی قابل قدر تھی، چونکہ انہوں نے دین اسلام کی نعمت اور حق و ہدایت کو پانے کے لیے بڑی عظیم قربانی دی ہے، اور ایک طویل زندگی کا سفر صرف حق کی معرفت، حق کی تلاش میں انہوں نے صرف کیا ہے۔ اسی لیے جب وہ اسلام لائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بقیع الغرقد کے اندر ایک شخص کا انتقال ہوا تھا، اس کی تجہیز و تکفین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اس وقت وہ ایمان لے کر کے آئے اور اپنا پورا واقعہ اللہ کے نبی سے جب بیان کیا تو اللہ کے نبی حیرت زدہ رہ گئے ان کے واقعے کو سن کر کے، ان کے اس طویل سفر کو سن کر کے، کہ کیا ایک آدمی حق کو پانے کے لیے اتنی تڑپ، اتنی جستجو، اتنی طلب، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ سلمان اپنا واقعہ صحابہ کرام کو سناؤ، اپنا واقعہ صحابہ کرام کو بتاؤ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی صحیحہ کے اندر بھی صحیح سند کے ساتھ ان کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے بھی حسن سند کے ساتھ اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے مسند احمد ابن حنبل کے اندر، اور کئی مورخین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غالباً 15 سے 20 سال کی عمر تھی اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کنت رجلا من اہل فارس، میں فارس کا ایک آدمی ہوں، فارسی النسل، یعنی ان کا کنبہ اور قبیلہ یہ اصفہان کے اندر ایک گاؤں ہے، ایک بستی ہے جس کا نام جے ہے، کہتے میں وہاں کا رہنے والا تھا۔ میرے والد بڑے مالدار آدمی تھے، گاؤں کے سرپنچ تھے، ذمہ دار تھے، اور کہتے ہیں ہمارا بڑا باغ تھا، کھیتیاں تھیں، اور اسی طریقے سے چوپائے تھے، لیکن میرے والد مجھے جو ہے ایسے پالتے تھے، پرورش کرتے تھے جیسے بچیوں کو گھر کے اندر رکھا جاتا ہے، مجھے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، اور کہتے ہیں میں جو ہے مجوسی ہونے کے ناطے آگ کی پرستش کرتا، اور اتنی پرستش، اتنی پوجا پاٹ کے اندر لگا رہتا تھا کہ کنت قطن النار، میں آگ کا ہمیشہ جلانے والا بن گیا جو ہے، یعنی میری ڈیوٹی ہی لگ گئی کہ میں ہمیشہ آگ کو روشن، کیونکہ مجوسیت کے اندر آگ کو خدا تصور کیا جاتا ہے اور اس کو بجھنے نہیں دیا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو جلائے رکھتے ہیں۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا، اس بارے میں غور کرتا تھا کہ یہ آگ کیسے خدا ہو سکتا ہے، جس کو میں جلاتا ہوں تو یہ جلتی ہے اور جب چھوڑ دیتا ہوں تو بجھ جاتی ہے، تو پھر ایسی چیز کیسے خدا ہو سکتی ہے جو ہے۔ کہتے ہیں میں تذبذب میں رہتا تھا، ایک دن میرے والد گھر پر کچھ کام ہونے کے ناطے انہوں نے باہر بھیجا کہ جاؤ باغ کو ذرا سا کچھ کام ہے وہاں دیکھ کر کے آؤ، تو کہتے ہیں میں نکلا تو راستے میں عیسائیوں کا جو ہے ایک کنیسہ، ایک گرجا گھر ہے، میرا جب گزر وہاں سے ہوا تو میں نے دیکھا وہ یصلون، وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، وہ اپنے انداز میں دعا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو میں کھڑا ہو گیا، دیکھنے لگا ان کے اس نماز کی کیفیت کو، حالت کو، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا کہ یہ طریقہ ہمارے طریقے سے بہتر ہے، ہم جس دین پر ہیں اس سے یہ طریقہ ان کا بہتر ہے۔ کہتے میں اندر گیا، میں نے ان کے حال احوال پوچھے
کہ یہ کون سا دین ہے، آپ کس طرح سے عبادت کرتے ہیں، اس دین کی این اصل هذا الدین، اس دین کی اصل تعلیم ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، میں کہاں سے اس دین کو حاصل کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ اہل شام کے اندر ہمارا بڑا مرکز ہے، آپ وہاں سے اس دین کو سیکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں ان کا جاہلی نام جو تھا مابا تھا، مابا دن برزخ شان۔ کہتے ہیں کہ میں جو ہے اپنے گھر آیا، میرے والد بڑے پریشان تھے کہ بچہ کہاں چلا گیا۔ کہتے ہیں میں اپنے گھر آیا تو میں نے اپنے والد کو سارا ماجرا بتایا اور میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دین مجھے اپنے دین سے زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو میرے والد خوفزدہ ہو گئے اور مجھے جو ہے گھر کے اندر پوری طرح سے نگرانی میں رکھا اور قید کر دیا۔ کہتے اس کے بعد میں نے جو ہے کسی طرح سے ان کے پاس خبر بھیجی کہ جب بھی تمہارا کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا۔ پھر ایک قافلہ ان کے پاس آیا تو میں ان کے ساتھ خاموشی سے رات کی تاریکی میں نکلا اور اس طریقے سے میں شام آ گیا۔ کہتے شام ایک کنیسہ میں، ایک گرجا گھر میں آ کر کے میں ان کے پادری کے پاس رہ کر کے علم سیکھتا، وہاں پر ان کی عبادت کا طریقہ دیکھتا، دین سیکھتا۔ میں نے تورات کا علم حاصل کیا، انجیل کا علم حاصل کیا اور اس کے بعد کافی مدت تک میں ان کے پاس رہا۔ جب پادری کا انتقال ہونے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ ماذا توصینی، آپ مجھے کیا وصیت کرتے ہو؟ ما تأمرنی، اور کہاں مجھے جانے کی وصیت کرتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ تم یہاں سے جو ہے نکل کر کے موصل چلے جاؤ، موصل میں ایک بڑا پادری رہتا ہے، اس کی خدمت میں جاؤ۔ پھر وہاں گئے، پھر وہاں سے نکل کر کے آپ دیکھیں جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو وہاں سے یہی بات ذکر کی کہ آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے۔ اس طرح کرتے ہوئے اس نے نصیبین جو عراق کے ساحلی علاقے پر ایک بڑا شہر تھا، کہتے وہاں کے گرجا گھر میں جاؤ۔ پھر کہتے ہیں میں وہاں گیا، وہاں سے پھر جب اس کا انتقال وقت قریب آیا انتقال ہونے کا تو میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا تم جو ہے وہاں سے اموریہ چلے جاؤ، اور پھر میں اموریہ گیا۔ اموریہ کے یعنی آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقریباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ 15-20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے بھاگے اور اموریہ پہنچتے ہوئے تقریباً 40 سال کی عمر کا عرصہ جو ہے انہوں نے گزار دیا جو ہے، اس طریقے سے خدمت کرتے ہوئے، علم حاصل کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے آپ دیکھ تقریباً 10 سے زائد پادری اور علماء کے پاس انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور پھر اس کے بعد اموریہ کے پادری کا جب انتقال ہونے لگا تو ان سے جب پوچھا تو اس نے کہا بیٹے اب عیسائیت پر کوئی ایسا آدمی میں نہیں جانتا ہوں جو صحیح عیسائی تعلیم کے اوپر باقی ہو، ایسا میں کسی آدمی، ہاں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ حرتین کا علاقہ یثرب کا، جس کو ہم مدینہ کہتے ہیں، یثرب کے علاقے میں حرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ مدینہ کے جنوبی اور شمالی حصے میں دو بڑی بڑی کالی پہاڑیاں ہیں، اس کی بنیاد پر اس کو حرتین کہا جاتا تھا۔ کھجوروں کا شہر ہے، بڑے بڑے باغات کھجوروں کے ہیں، وہاں ایک دین ابراہیمی پر آخری نبی آنے والا ہے، تم اگر کوشش کرو اس تک پہنچنے کی، اگر پہنچ سکتے ہو تو تم اس کی خدمت میں جاؤ اور وہاں جا کر کے جو ہے اس سے علم حاصل کرو۔ اب دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اموریہ میں رہتے ہوئے بہت سارے چوپائے، بکریاں، گائے جمع کر لی تھی جو ہے محنت کر کے، مزدوری کر کے، اور پھر میں دن رات اسی کوشش میں رہتا کہ میں یثرب کیسے پہنچوں، مدینہ کیسے پہنچوں، کس طریقے، کیونکہ آج کی طرح حالات نہیں تھے، بڑے سنگین حالات تھے اس زمانے میں، جو ہے آپ دیکھیں گروہ نکلتے تھے، تجار کی جماعتیں نکلتی، لوٹ لیے جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک جماعت بنو کلب کی ایک جماعت کے بارے میں علم ہوا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھو یہ میری بکریوں کا ریوڑ ہے، یہ میری چوپائے ہیں، تم ان کو لے لو اور مجھے یثرب تک جو ہے تم پہنچا دو اپنے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے سارا کچھ لے لیا، لیکن پھر جب میں ان کے ساتھ نکلا تو یہ جو ہے وادی القرا کے اندر جب پہنچے، جو مدینہ سے کچھ دوری پر ہے، وادی القرا کے اندر پہنچے تو انہوں نے مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، اور یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام بن گئے، اور وہ یہودی اپنی کھیتوں میں کام کراتا، کھجور کے باغات میں کام کرواتا۔ کہتے اس کا ایک چچا زاد بھائی ایک دن آیا
تو یہودی نے کیا کیا، مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھوں بیچ دیا جو مدینہ کے یہودیوں میں سے تھا۔ کہتے ہیں پھر میں اس کے ساتھ مدینہ آیا، میں نے جب مدینہ کو دیکھا تو میرے استاذ نے جو مجھے بتایا تھا جو نشانیاں، کہتے پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی زمین ہے جو میرے استاذ نے بتایا تھا۔ کہتے میں انتظار میں رہتا کہ آیا اللہ کے نبی جو آخری نبی ہیں ان تک میں کیسے پہنچوں۔ کہتے میں خدمت کرتا رہا، اس یہودی کے یہاں مزدوری کرتا، محنت کرتا، کھجوروں پر چڑھ چڑھ کر کے کھجور توڑتا، اور ایک دن یہودی میرے مالک کا چچا زاد مدینہ سے جو ہے آیا اور وہ کہنے لگا کہ جو ہے غارت ہو بنو قیلہ جو ہے یہ اصل میں اوس اور خزرج کو کہا جاتا تھا، جو ان کے سلسلے نسب میں اوپر جا کر کے ایک خاتون کا نام تھا۔ ان کی بنیاد پر یہودی جو ہے اوس اور خزرج کو بنو قیلہ کہتے تھے۔ کہتے بنو قیلہ تباہ و برباد ہو کہ ایک آدمی مکے سے آیا ہے اور یہ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اور ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اوپر درخت پر کھجور توڑ رہا تھا، میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے اس کے جو ہے امزاد سے میں نے یہ بات سنی تو کہتے میرے پیر کانپنے لگے، ایسا تھا کہ میں ابھی گر جاؤں گا کھجور سے۔ کہتے میں جلدی جلدی نیچے اترا اور اپنے مالک سے پوچھا کہ ماذا تقول، آپ ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے میرے مالک نے ایک چاٹا مارا اور کہا کہ تجھ سے اس سے کیا مطلب، تمہیں سے کیا مطلب، تو جا اپنا کام کر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے بات تو اتنی سنی تھی کہ کوئی شخص جو ہے آیا ہوا ہے مکے سے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کسی طرح سے شام کیا، کچھ کھجور جمع کیے، اور میرے آخری استاذ نے مجھے بتایا تھا کہ اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ اس نبی کی 3 نشانیاں میرے استاذ نے بتایا تھا۔ یہ لا یأکل الصدقہ، وہ صدقہ کو نہیں کھائے گا، اور وہ یقبل الہدیہ، اور وہ نبی جو ہے اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہدیہ کو قبول کریں گے، اور تیسری چیز یہ ہوگی کہ بین کتفی مہر النبوہ، دونوں کندھوں کے درمیان جو ہے مہر نبوت لگی ہوگی۔ کہتے ہیں یہ تینوں نشانیاں میں پرکھنا چاہتا تھا کہ آیا اس آدمی کے اندر جو مکے سے آئے ہیں ان کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ کہتے میں شام کو جمع کر کے کھجور کا ایک حصہ لے کر کے میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ قبا میں تھے، آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے نبی نے قبا میں کئی دنوں تک پڑاؤ کیا۔ کہتے اللہ کے نبی قبا میں تھے، میں گیا وہاں پر اور صحابہ کرام ارد گرد تھے، میں آپ کے قریب گیا، آپ سے کہا کہ دیکھیے میں جو ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے غریب لوگ ہیں اور آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، میں آپ کو کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے اللہ کے نبی نے لیا اور صحابہ کرام کو دے دیا، کہا فکلو، اس کو کھاؤ، اور آپ نے ہاتھ نہیں لگایا۔ کہتے فواحدہ، ایک نشانی میری پکی ہو گئی، میں نے پرکھ لیا کہ اللہ کے نبی نے صدقے کو نہیں کھایا اور صحابہ کرام جو غریب تھے وہ انہوں نے اس کو کھایا۔ کہتے پھر چند دنوں کے بعد میں واپس آ گیا، چند دنوں کے بعد پھر میں نے کھجور جمع کیا اور دوسری نشانی کو پرکھنے کے لیے پھر دوبارہ کہتے گیا، تو اتفاق سے اس وقت اللہ کے نبی مدینہ آ چکے تھے۔ کہتے میں گیا اور آپ سے قریب جا کر کے میں نے کہا کہ دیکھیے اس دن آپ نے جو ہے آپ نے خود نہیں کھایا تھا تو اس لیے میں لایا ہوں، ہدیہ لے کر کے آیا ہوں میں۔ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، آپ نے خود کھایا اور اس کو صحابہ کرام کو بھی کھلایا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دوسری نشانی جو ہے میں نے پرکھ لی جو ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر میں واپس آ گیا، پھر چند دنوں کے بعد کہتے ہیں میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اتفاق سے اس وقت آپ بقیع الغرقد جو مدینے کا قبرستان ہے اس میں کسی شخص کی تجہیز و تکفین کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ۔ کہتے میں گیا، میں نے سلام کیا اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ارد گرد چکر لگانے لگا، ادھر ادھر گھومنے لگا کہ کسی طریقے سے میں آپ کے مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ کہتے میں نے جو ہے جب چکر لگایا تو اللہ کے نبی کو احساس ہو گیا کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، کچھ تلاش کر رہا ہے۔ تو کہتے اللہ کے نبی نے اپنے شانے سے خود ہی اپنی چادر کو ہٹا دیا اور اس کے بعد کہتے میں نے دیکھا تو بے اختیار آپ کے سے لپٹ گیا اور بے تحاشا رونے لگا جو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھینچ کر کے آگے کیا اور کہا ماں بالو، کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنا پورا واقعہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی حق کو پانے کے لیے حق کی تلاش، حق کی جستجو میں کہاں سے نکل کر کے کہاں کیسے کیسے حالات سے گزر کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پھر اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ چونکہ غلامی میں تھے اسی لیے غزوے بدر اور غزوے احد کے اندر شریک نہیں ہو سکے غلامی کی وجہ سے. غزوے خندق میں وہ باقاعدہ جو ہے شریک ہوئے چونکہ وہ غلامی میں تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہتے تھے. ایک بار اللہ کے نبی نے کہا کہ کاتب یا سلمان، اے سلمان اپنے مالک سے لکھا پڑھی کروا لو، یہودی سے کچھ لکھا پڑھی کروا لو اور لکھا پڑھی کروا لو، اس کو دے کر کے آزاد ہو جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک یہودی سے جب بات کیا تو اس نے بڑی کڑی شرطیں رکھی آزادی کرنے کے لیے. اس نے کہا 40 اوقیہ درہم، 40 اوقیہ درہم، ایک اوقیہ جو ہے 200 یعنی درہم کا ہوتا ہے. آپ دیکھیں 40 اوقیہ درہم، کہتے ہیں کہ 300 کھجور کے درخت، یعنی ایک جگہ ہے اس میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ گے، پھر وہ بڑے ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا. خطے میں گیا، اللہ کے نبی کے پاس ذکر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا عینونی اخاکم، اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، تعاون کرو. کہتے صحابہ کرام غربت کے باوجود کوئی 20 پودا، کوئی 10 پودا، کوئی 25 پودا کھجور کی وادیاں لا کر کے جمع کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور پھر دیکھتے دیکھتے 300 وادیاں تیار ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان جاؤ اور زمین کھود کر کے پودا لگانے کے لیے زمین کھود کر کے تیار کرو. کہتے صحابہ کرام نے میری مدد کی اور ہم نے جا کر کے زمین کھودی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ جب لگانے کا وقت آئے تو مجھے بتانا، میں اپنے ہاتھوں سے ان وادیوں کو لگاؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان وادیوں کو لگایا. کہتے اللہ کے نبی کی برکت، ہاتھ سے لگانے کی برکت، یہ ایک بھی وادی سوکھنے نہیں پائی ہے. بلکہ ایک دوسری روایت جس کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک وادی لگا دی تھی تو وہ اتفاق سے سوکھ گئی جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کو کس نے لگایا تھا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نا رسول اللہ میں نے اب لگا دیا تھا اللہ کے نبی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اس وادی کو اپنے ہاتھ سے لگایا. یہ صحیح سند کے ساتھ بھی یہ روایت بھی صحیح ہے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پھر اس یہودی کو جو ہے دے دیا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے. پھر اس کے بعد ایک غزوے سے ایک انڈے کے وزن کے برابر جو ہے ایک سونا آیا تو اللہ کے نبی نے کہا لے جاؤ سلمان، اس سے تول کر کے اس کا دے دو 40 اوقیہ. تو حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا اتنا بڑا حصہ، اس سے 40 اوقیہ درہم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہا سلمان جاؤ اس کو وزن کرو. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ گئے، اس کو وزن کرتے رہیں اور وہ وزن بڑھتا جائے. آپ نے وزن کر کے اس کو جو ہے 40 اوقیہ دے دیا. اللہ کے نبی کا معجزہ یہاں پر ظاہر ہوا. اس طریقے سے آپ دیکھیں اور پھر وہ آزاد ہو گئے. آزاد ہو کر کے غزوہ خندق کے اندر پھر وہ جو ہے شریک ہوئے. آپ دیکھیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ترین صحابی رسول ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو آدمی حق کو پانے کے لیے، حق کی تلاش کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے حق کی راہیں کھول دیتا ہے. آپ اگر غور کریں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت سلمان اللہ کے نبی کے اتنے قریبی تھے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے یہاں ہوتی اور سلمان فارسی کے ساتھ اللہ کے نبی جب کوئی مجلس لگا کر بیٹھ جاتے ان سے گفتگو کرنے تو ہم دیکھ جاتے کہ اب ہماری باری کا حصہ جو ہے وہ گیا اور یہ جو ہے اب نشست جو ہے جلدی ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے ان کے تجربات، ان کی بہت ساری چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر ان چیزوں کو ذکر کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر ایک سنگین حالات پیدا ہوئے کہ 10,000 کا لشکر جرار مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر عمل کیا اور مدینہ کے دونوں طرف سے جو ہے کیا کیا، خندق کھدوا دیا. اور یہ انہی کا مشورہ تھا. انہوں نے ہی کہا تھا اللہ کے نبی ہم فارس کے اندر جنگ ایسے لڑتے تھے،
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی سیرت کو اگر آپ دیکھیں گے تو بعض لوگوں نے ذکر کیا کہ ان کو 250 سال عمر، کسی نے 350 سال عمر، لیکن یہ اقوال درست نہیں ہے۔ آپ اگر صحیح تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ ان کی زیارت کے لیے آئے، اور ان کی زیارت کے لیے آئے تو حضرت سلمان فارسی نے جب ان کو دیکھا تو بے تحاشا رونے لگے مرض الموت کے اندر۔ تو حضرت سعد نے کہا وما یبکی کا بعد الثمانین، 80 سال کی عمر ہو گئی اللہ کے بندے، اب کیوں رو رہے ہو؟ تو زندگی کا آخری پڑاؤ ہے، اس میں ہر آدمی کو جانا ہے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، میں صرف اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو خاص وصیت کی تھی ہم اس وصیت کو پوری طرح سے برت نہیں پائے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ کہتے اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ اے سلمان تم دنیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا جیسے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، بہت زیادہ دنیا کے جھمیلے مت پالنا، بہت زیادہ دنیا کی ایسی جو ہے مال و متاع اور عہد و منصب اور دیگر چیزوں کے اندر بہت زیادہ حریص مت بننا جو ہے۔ کہتے ہیں لیکن اس کے چونکہ آخری عمر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا تھا، مدائن کے گورنر رہے آخری زندگی تک، زندگی کے آخری ایام تک، تو وہی یاد کرتے تھے کہ میں اس چیز کو برت نہیں پایا۔ لیکن اس کے باوجود راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہو گئی اور ہم نے ان کے مال و متاع کو ٹٹول کر کے جب دیکھا تو پوری کی پوری متاع حیات، متاع زندگی 30 درہم پر مشتمل تھی، صرف 30 درہم مشتمل تھی، اور یہ اسی پر رو رہے تھے کہ ہم اس کو برت نہیں پائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ ان کو سلمان ابن الاسلام کہا جاتا ہے، یہ اپنے باپ کی طرف نسبت نہیں کرتے تھے، کہتے تھے میں سلمان ابن الاسلام ہوں، اسلام کا بیٹا سلمان، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سلمان رکھا تھا۔ سلمان ابن الخیر بھی بعض مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کو فخر تھا اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اللہ کی اس نعمت پر، اللہ کی اس ہدایت پر اتنا زیادہ فخر تھا کہ ایک کسی موقع پر ایک یہودی سے ملاقات ہوئی تو اس نے ایسے ہی طنزاً کہہ دیا کہ بھئی میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا نبی یعلمکم حتی الخرا، تمہارا نبی تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں پیشاب پخانے کا بھی طریقہ سکھلاتا ہے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں نعم اجل، ہاں ہمیں فخر ہے کہ ہمارا نبی ہم کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا نہ لیں، ہمارا نبی ہمیں سکھاتا ہے کہ 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ لیں، ہم جب استنجا پیشاب پخانہ کریں تو ہم قبلہ رخ نہ ہو، یہ ہمارا نبی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ کہتے ہیں ہمیں اس پر فخر ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں ایک کمپلیٹ زندگی عنایت کی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس معاملے میں بڑے حساس تھے، بڑے حساس تھے۔ آپ اگر دیکھیں گے ان کے زندگی کے معاملات کو، واقعات کو، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ 5000 درہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ متعین کیا تھا گورنر ہونے کے ناطے، لیکن آپ دیکھیں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ 5000 درہم ادھر سے آتا اور غربا میں، فقراء میں، مساکین میں، ضرورت مندوں میں پورا کا پورا تقسیم کر دیتے، اور اپنے ہاتھ سے ٹوکری بنا کر کے، بن بن کر کے ٹوکری بناتے، اس کو بیچتے اور اس کے ذریعہ سے جو ہے یہ روزی روٹی کما کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے، اس وظیفے پر گزر بسر نہیں کرتے تھے، بالکل صوفی منظر۔ کہتے ایک روایت انہوں نے ذکر کیا، حضرت یہ اس حدیث کے راوی بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لا يتکلفن احد لضیفہ، کوئی آدمی اپنے مہمان کی خاطرداری اپنی طاقت سے بڑھ کر نہ کرے۔ کوئی مہمان آ گیا تو اس مہمان کی خاطرداری اس طرح سے نہ کرے کہ اس کے لیے قرض دار ہو جائے یا اس کی خدمت کے لیے جو ہے کسی سے قرض لینے کی ضرورت، جو محضر ہے، جو اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ بہتر سے بہتر انتظام کرے۔ کہتے ہیں کہ حضرت شقیق تابعی ہیں، کہتے ہیں میں اور میرے ایک دوست حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے تو کہتے ہیں انہوں نے جو ہے روٹی اور نمک یہ ہمیں کھانے کے لیے میزبانی، ہماری میزبانی ایسے کیا، روٹی اور نمک ہمیں کھانے کے لیے دیا۔ تو کہتے ہیں ہم کھا رہے تھے، لیکن میرے ساتھی نے کیا کیا، کہا لو کان ساتر لخیر، اگر ساتر کہتے ہیں ایک سبزی جیسے مولی ہوتی ہے یا اس قسم کی ایک سبزی ہوتی ہے،
کہتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتر بھی ہوتی، ایک سبزی بھی ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا عجیب لگا کہ جو ہے پھر کہتے ہیں میں نے وہ روایت جو ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سنائی ہمیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف برتنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور تمہاری اس طرح، لیکن کہتے ہیں پھر اس کے باوجود بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اپنا متحر جس سے آپ وضو بناتے تھے، وضو بنانے کا لوٹا، کہتے ہیں اس کو جو ہے ایک آدمی کو دے کر کے سبزی کے فروش کے پاس بھیجا اور جو ہے ساتر منگوا کر کے اور انہیں دیا۔ کہتے ہیں جب اس آدمی نے میزبانی ہو گئی، کھا پی لیا، اس آدمی نے کہا اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قناعت کے ساتھ گزر بسر کرنے کے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے بندے اگر تم قناعت پر گزر بسرتے، قناعت کے ساتھ زندگی بسر کرتے اور قناعت کے ساتھ کھا پی لیتے تو میرا لوٹا جو ہے وہ سبزی فروش کے پاس جو ہے مرہون یعنی رہن نہ رکھا ہوتا جو ہے۔ تو یہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس طریقے پر کہ صحابہ کی زندگیاں، صحابہ کے واقعات بھی ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے موتی چھپے ہوتے ہیں نصیحت کے، عبرت کے، اس قسم کے واقعات اور حکایات کے ذریعہ سے بھی جو ہے تربیت کا بندوبست کتاب و سنت کے اندر کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں واقعات اور حکایات کو سمجھنے کے لمحے توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام سے بے پناہ محبت، ان کی قربانیاں، ان کے دین پر عمل کے جذبے کے ساتھ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے جذبہ اختیار کرنے کے اللہ میں توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔